ہر تنسیخ نکاح کو خلا سمجھ کر عورت کو اس کے حق مہر سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تنسیخ نکاح اور خلا میں واضح فرق موجود ہے۔ تو یہ تنسیخ نکاح اور خلا میں فرق ہے کیا، اور ان دونوں ڈیفرنسز کے درمیان حق مہر کا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، اور کیا تنسیخ کی صورت میں عورت کو مکمل طور پر اپنے حق مہر سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں؟ آج اسی ٹاپک پر میں اپنی ویڈیو میں بات کروں گی۔ السلام علیکم، میں ہوں صبا مظفر کیانی، ایک پریکٹسنگ لائر، اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جہلم سے ہے۔ اور آج کے دن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کروں گی جس میں خلا اور تنسیخ کا جو فرق ہے وہ واضح کیا جائے گا، اور ان فرق کے درمیان جو حق مہر کا قانون ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، اس حوالے سے بات کروں گی۔ سوال یہ ہے کہ خلا کیا ہے؟ اب خلا ایک عورت کا ذاتی رائٹ ہے، جس میں کہ ایک عورت آزاد مرضی سے عدالت کے پاس آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، اور اس گراؤنڈ پر جو عدالت ہے اس کی نکاح کو ختم کر دیتی ہے، فسخ کر دیتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں خلا۔ اب جو تنسیخ نکاح ہے اس میں اور خلا میں واضح فرق موجود ہے۔ دراصل ڈیزولیشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کی سیکشن 2 جو ہے وہ تنسیخ نکاح کی ساتھ ڈیل کرتی ہے، جس میں کہ باقاعدہ گراؤنڈز دی گئی ہیں کہ کوئی خاتون کورٹ کے پاس آتی ہے کہ میرے نکاح کو فسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ باقاعدہ کورٹ کو گراؤنڈز دیتی ہے۔ اب سیکشن 2 کی یہ گراؤنڈز بیسیکلی کیا ہیں؟ اس گراؤنڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی خاتون کا جو شوہر ہے وہ 4 سال سے غائب ہو، کسی خاتون کا شوہر جو ہے 2 سال سے اس کو خرچہ نہ دے رہا ہو، کسی خاتون کا شوہر اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لے، کسی خاتون کا جو شوہر ہے وہ اس کو مار پیٹ، تشدد اور گالی گلوچ کرتا ہو، مینٹل ٹارچر کرتا ہو، فزیکل ابیوز کرتا ہو، کسی خاتون کا جو ہسبینڈ ہے وہ اس کے جو بھی حقوق زوجیت ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیتا ہو، یا اس کے علاوہ دیگر وجوہات، یعنی ہسبینڈ جو ہے وہ انسین ہے، پاگل ہے، مینٹلی فزیکلی انکیپیبل ہے، یا ادروائز کوئی ریزن ہے، تو اس بنیاد پر خاتون کورٹ کے پاس آتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میرے خاوند نے مجھے زبانی شرعی طلاق دے دی ہے لیکن مجھے پیپر نہیں دے رہا ہے، تو میں اس لیے کورٹ کے پاس آئی ہوں کہ وہ مجھے جو ہے اس شرعی نکاح طلاق جو ختم ہو چکے ہے، میرا نکاح جو ختم ہو چکا ہے، اس طلاق کی بیسس پر کورٹ جو ہے مجھے سیپریشن دے دے۔ تو یہ وہ گراؤنڈز ہیں جن کو کہ ہم تنسیخ کی گراؤنڈز کہتے ہیں۔ اب اگر ان گراؤنڈز کی بیسس پر کسی خاتون کی جو خلا ہے، کسی خاتون کا جو کیس ہے وہ ڈگری ہو جاتا ہے، اس کو تنسیخ مل جاتی ہے، تو اس کو ہم نے اس بیسس پر ڈیل نہیں کرنا کہ خاتون کو حق مہر سے محروم کر دیا جائے۔ 2026 LHC ذیشان ورسز نشا ایک بڑا ہی لینڈ مارک فیصلہ ہے 4758، جو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی خاتون کا جو حق مہر ہے وہ اس کا پراپرٹی رائٹ ہے، یعنی اس کا مالی رائٹ ہے۔ آپ اس کو کسی بھی صورت میں اس خاتون کو اس رائٹ سے، اس پراپرٹی رائٹ سے محروم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون اگر وہ تنسیخ لیتی ہے صرف اس گراؤنڈ پر کہ جو خاتون ہے اس کو اس کے شوہر کی ظلم و تشدد کی وجہ سے جو ہے وہ علیحدگی چاہتی ہے، تو اس بنیاد پر تنسیخ کی جو ڈگری ملے گی اس میں اس کو اس کے حق مہر سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت اپنی آزاد مرضی سے خلا لیتی ہے تو پھر اس کو اپنا حق مہر جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یعنی فرق یہ ہے کہ تنسیخ نکاح کی ڈگری میں جب شوہر کے غلط رویے کی بنیاد پر کورٹ سے جو فیمیل ہے وہ ڈیزولیشن لیتی ہے تو وہ حق مہر اپنا مکمل حاصل کرے گی، لیکن اگر اپنی آزاد مرضی سے خلا لیتی ہے تو اسے اپنے حق مہر سے محروم ہونا پڑے گا۔ تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی یوٹیوب پر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر اپنا سٹار دے کر مجھے سپورٹ ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔